رحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان. اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں زیادتی مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو. آج ہمارا دوسرا کلاس ہے تفسیر سورہ رحمان، جس میں ہمیں آیت نمبر 7 سے شروع کرنا ہے. آج اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اس آسمان کو رفعت دینے والا حضرت رب العالمین ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، بلندی عطا کی. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میزان کو قائم کیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد، کہ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ اس آسمان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو پیدا کیا ہے. خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد، پلرز کے بغیر. اور حقیقتاً جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کوئی مکان بناتے ہیں یا مساجد تعمیر کرتے ہیں، کوئی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، اگر ہم اس کو پلرز نہ رکھیں تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتی، وہ قائم نہیں رہ سکے گی. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا خالق کائنات کی قدرت کیسی تھی، اس کی خلقت کیسی تھی، وہ کتنا مدبر الامر ہے، وہ کتنا مدبر الامر ہے کہ اس نے یہ کائنات پیدا کی، اتنے آسمان پیدا کیے. 7 آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے، مگر ایک بھی پلر نہیں ہے. کسی جگہ ہم ایک پلر نہیں دیکھتے ہیں. ان کو بلندی عطا کی، اور اتنے بلندی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند بنایا، اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی پلر نہیں ہے. اور ان کو حقیقتاً قائم کرنے والا اور ان کو بنانے والا وہ ذات ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ خالق کل شیء، وہی خالق مطلق صرف حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے، جس بیلنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے ایک میزان بھی قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عدل و انصاف کے ساتھ ایک منظم طریقے سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. اس کا کائنات کی تخلیق ایک منظم انداز میں کی ہے، ایک منظم انداز میں کی ہے. اگر تھوڑا سا بھی اس کا انتظام چینج ہو جائے، اس کا یہ منظم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وزن جو رکھا ہے کائنات میں، اگر یہ بیلنس تھوڑا بھی چینج ہو جائے تو سب تہس محس ہو جائے گا. اور اس بیلنس کو، اس کائنات کو بیلنس کے ساتھ چلانا، یہ تو ایک ہی ذات ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے سالوں تک، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہوئے، مگر ایک ہی ہے خالق مطلق جو اس کو چلا رہا ہے. اور تھوڑی سی بھی اس بیلنس میں فرق نہیں آ رہی ہے. جو سورج ہے، وہ جو چاند، سورج، ستارے، دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندی عطا کی، اور وہ ایک منظم انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہا ہے. اور وہ صرف ایک ہی ذات ہوگی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اس سے ہم دوسرا جو تفسیر بھی نکالیں گے، جس سے ہم نصیحت بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، جیسے میں نے آسمانوں کو بلندی عطا کی اور کائنات میں ایک وزن رکھا، عدل و انصاف رکھا، ایک منظم اندازے سے میں چلا رہا ہوں اس کائنات کو. اگر تم بھی یہ وزن قائم کرو، اگر تم بھی اپنی زندگی میں یہ میزان قائم کرو، یعنی عدل اور انصاف کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارو، میں آپ کو بھی وہ بلندی عطا کروں گا. اور وضع کے معنی ہی ہے ایک منظم انداز سے قائم کرنا. اور ایک حدیث میں آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ما تواضع للہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، عدل و انصاف اختیار کرتا ہے، ما تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو عاجز و انکسار بناتا ہے، عدل و انصاف سے اپنی زندگی میں کام لاتا ہے، ہر کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے رفعہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا. جیسے ان آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ایک منظم اندازے سے اس دنیا کو چلایا ہے اور چلا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے اگر ایک انسان بھی، کیونکہ یہ انسان بھی اسی تخلیق کا ایک حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ دنیا ہو، یہ آسمان ہو، یہ زمین ہو، جنت ہو، جہنم ہو، انسان بھی ایک اس تخلیق کا ایک حصہ ہے. اور مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، کچھ اختیارات دیے ہیں. اگر وہ اختیارات ایک انسان عدل و انصاف کے ساتھ اختیار کرے، عدل و انصاف کے ساتھ وہ اختیار استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلندی عطا کرے گا. یہ حتمن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تعالیٰ تاکہ تم اس میزان میں زیادتی نہ کرو، تاکہ تم اس میں جو یہ میزان ہے، جو میزان کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میزان کا تذکرہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مفسرین لکھتے ہیں وہ عدل و انصاف ہے. وہ دنیا کا جو عدل و انصاف ہے، تم اس کو چینج نہ کرو، تم اپنی زندگی میں یہ عدل و انصاف اپلائی کرو، اپنی زندگی میں عدل و انصاف لاؤ، اور اس کو زیادتی، یعنی جو یہ میزان ہے اس کی زیادتی نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں جو اس کا تفسیر کرتا ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کا تفسیر کرتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اس وزن کو عدل کے ساتھ ہی قائم کرو، اس کو عدل کے ساتھ ہی قائم کرو. وَأَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، پہلے تو آیت میں آیا ہے، پہلی آیت میں اللہ تطغوا فی المیزان، جو یہ وزن ہے، جو یہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، اس کو آپ اس سے زیادتی مت کرو، اس سے زیادتی مت کرو. اور دوسرا ہے کہ اس وزن کو پھر قائم کرو، جو مڈل پورشن ہے، اس وزن کو قائم کرو، مگر کیسے؟ نہ اس کی زیادتی کرو اور نہ اس کی کمی کرو، نہ اس کی کمی کرو. ولا تخسر المیزان، اور جو ہے عدل و انصاف اس کو بھی کام نہ کرو. یعنی ہر ہمیش جیسے قرآن میں آئے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، آپ آپ ایسی قوم بن جاؤ، ایسی قوم بن جاؤ بالقسط، عدل و انصاف اختیار کرو، ہر کسی معاملے میں عدل و انصاف اختیار کرو، ہر کسی معاملے میں عدل و انصاف اختیار کرو. اور جب ہم دیکھتے بھی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، جیسے اس دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ ایک منظم اندازے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں مطلب چرند پرند درند جو انسان کے سوا انسان کے سوا کوئی بھی مخلوق ہو، آپ دیکھیں وہ کتنے امن و سلامتی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ چرند ہو، وہ پرند ہو، وہ اینیملز ہو، کوئی بھی ہو، انسان کے بغیر، انسان کے بغیر، تخلیقی انسان کے بغیر آپ ہر کوئی دیکھو وہ کتنا امن و سلامتی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. مگر انسان ہی دیکھو وہ کتنا فساد میں پڑا ہوا ہے. ہر جگہ دیکھو آپ ریلیجن بھی ایک سائڈ رکھو، اب ہم دیکھیں گے ایز کرسچن، کوئی کرسچن بھی ہو، جیو ہو، کوئی مسلم ہو، ہر کوئی فساد میں پڑا ہوا ہے. جو بھی انسان ہے وہ فساد کا شکار ہو رہا ہے. مگر کیوں؟ دوسری سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں جو چرند ہے، یہاں تک کہ جو پودے ہیں، دیکھو یہ کیسے اگ رہے ہیں، یہ ایک منظم اندازے سے، کیونکہ یہ اس عدل پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عدل قائم کر رکھا تھا، کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عدل و انصاف کا میزان بھی قائم رکھا، ایک منظم اندازے سے ان کو چلا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مگر ان پر کوئی اختیار نہیں، ان پر صرف اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ یہ خود تو اختیار نہیں کر رہے ہیں. جو چرند ہو، پرند ہو، ان کو تو سارے اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مگر انسان کی کچھ اختیار انسان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کسی کسی جگہ فری ول دی ہے. مگر وہی فری ول یہ پھر عدل و انصاف کے ساتھ یوز نہیں کرتا ہے، یہ پھر اس معاملے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہر کسی جگہ جہاں بھی انسان ہے وہ صرف کس کے شکار؟ وہ فساد کے شکار ہو رہے ہیں، وہ قتل و غارت کے شکار ہو رہے ہیں، وہ نفاق کے شکار ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے. کیوں؟ سب کو میوٹ کرے، مہربانی کرے. ہر کسی جگہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہی وہ واحد تخلیق ہے جو فتنے کا شکار ہو رہی ہے، جو فساد کا شکار ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چرندہ اتنی مطلب لڑائی نہیں کر رہے ہیں، فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، مگر ان کو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کے سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دستی قدرت میں ہیں. مگر انسان کی اللہ تعالیٰ نے کسی کسی جگہ انسان کو فری ول دی ہے. آپ خود تحقیق کریں، خود پر ہی پہلے تحقیق کرے. آپ دیکھنا جب جہاں جہاں میں وہ فری ول عدل و انصاف کے ساتھ یوز نہیں کر رہا ہوں،
عدل و انصاف کے ساتھ جہاں جہاں میں زندگی نہیں گزار رہا ہوں، میں فساد کے قریب جاتا ہوں، میں فساد کے قریب جاتا ہوں، میں فساد برپا کر رہا ہوں، میں فساد برپا کر رہا ہوں۔ ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم فساد برپا کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ میزان قائم نہیں کرتے ہیں جس کا تذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آپ میزان قائم کرو، اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کرو۔ جیسے میں نے اس دنیا کو تخلیق کیا، جیسے میں نے آسمانوں کو پھر بلندی عطا کی، مسلمانوں کو تو یہی درجہ تھا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک درجہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مقام دیا تھا، امت مسلمہ کو مقام دیا تھا، کیونکہ یہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم تھے۔ یہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی میں فیصلے کرتے تھے۔ جب امت مسلمہ نے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی حدیث بھی ہے، جب تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو گے، جب تم قسط یعنی آپ جب عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دو گے، جب مسلمانوں کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو آپ دیکھنا کہ غیر آپ پر ایسے مسلط ہو جائیں گے، ایسے مسلط ہو جائیں گے جیسے ایک درندہ مردہ پر، جیسے مردہ خور مردے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی غیر آپ پر مسلط ہو جائیں گے، ویسے ہی غیر آپ پر مسلط ہو جائیں گے جب آپ عدل اور انصاف کے ساتھ قائم نہ کرو، اپنی زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے نہ کرو۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کوئی مسلمان ایسا ہے، مطلب اللہ ماشاء اللہ، جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے، عدل و انصاف کے ساتھ جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا بھی ہے آج کہ جو مسلمان ہے، آگے مسلمان آگے نظر بھی آ رہے ہیں کہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں ایک سائڈ مسلمان قتل ہو رہے ہیں، دوسرے سائڈ مدینہ منورہ یا مکۃ المکرمہ میں بے شرمی اور بے حیائی ہو رہی ہے۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ حتماً ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عدل اور انصاف پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہی اس قرآن میں انہی آیت میں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ وہ قائم کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھیجا تھا، حضرت آدم کو بھیجا ہی تھا اس دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بوٹی کس گیا اپنے مجھے لے گیا یو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں، آج ہم عدل و انصاف کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، وہ وزن، میزان ہم اپنی زندگی میں قائم نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کیا تھا، اللہ تطغوا فی المیزان، نہ تو اس عدل و انصاف کی زیادتی کرو اور نہ اس کی کمی کرو، نہ اس کی کمی کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اس وزن کو آپ عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو، اپنی زندگی میں یہ وزن قائم کرو، اپنی زندگی میں میزان عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ اور جو وزن قائم نہ کرے، وہ ہم نے دیکھا بھی ہے سورہ مطففین، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اس میں یہی نہیں ہے کہ جو یہ وزن کر رہے ہیں، ناپ تول کر رہے ہیں، وہ یہی معنی نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک انسان کو وزن کرنا ہے، جیسے حضرت عمر کا ایک قول ہے، وزنوا قبل ان توزنوا، اپنی زندگی کو پہلے ہی وزن کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کل میزان میں آپ کے اعمال کو وزن کرے۔ اللہ تعالیٰ کل دیکھے گا، جو اس میں بھی قیامت کے لحاظ سے بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اعمال کو وزن کرے گا، اعمال وہاں تولے جائیں گے میزان میں۔ تو جب میں دیکھوں گا کہ میری زندگی، میرے اعمال عدل و انصاف کے ساتھ نہیں تھے، عدل و انصاف کے ساتھ نہیں تھے، تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں پہلے ہی تھا۔ اور جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی، وہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی غلطی تھی۔ وہ حضرت
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے گمراہ نہیں کیے، یہ پہلے ہی کنفیوژن دور ہونا چاہیے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، گمراہ شیطان نہیں کر سکتا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا جو تھی، وہ غیر نبی تھی، وہ نبی نہیں تھی، اس لیے وہ معصوم بھی نہیں تھی، اور جب حوا سلام اللہ علیہا معصوم نہیں تھی تو اسی پر شیطان نے پہلے حملہ کیا، اسی پر، اور شاہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر حوا سلام اللہ علیہ نے، جو تفسیر میں آیا ہے، جو آیا ہے کہ، اور اس لحاظ سے آیا ہے، اور جو اس لحاظ سے مطلب انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی مشیت میں، وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھایا گیا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا، اور خلیفہ کے معنی ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نائب کے معنی ہی ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے، کیونکہ اللہ جو باقی ملائکہ مقربین تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ یا رب، کیا ہم آپ کے لیے کام نہیں، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تحمید بیان کرنے کے لیے، آپ اس کی کیوں تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ تو دنیا پر قتل و غارت اور یفسک الدماء، یہ تو وہاں خون ریزی کرے گا، یہ تو وہاں خون ریزی کرا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر فرشتوں کو بیان کیا، فرشتوں کو فرمایا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہو۔ پھر فرشتوں نے اس وقت رجوع کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا رب تو پاک ہے، سبحانک لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں علم عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، بتا کہ آپ ہی علیم ہے، آپ ہی جاننے والے، اور آپ ہی حکیم اور مدبر ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے آپ مطلب جو اس معاملے ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آیا ہے کہ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، عدل و انصاف کے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ، جیسے باقی مخلوقات عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو منظم اندازے سے چلا رہا ہے، یہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہو رہے ہیں، یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ویسے ہی اگر انسان بھی اپنی زندگی عدل و انصاف کے ساتھ، ان رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک انسان بھی اسی طرح کامیاب ہو جائے گا، اور کسی فتنے کا شکار نہیں ہو جائے گا، کسی فتنے کے شکار نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی، اور قرآن میں پہلا ہی درس ہے عدل و انصاف کا، اور درس ہی اللہ تعالیٰ جب بھی مسلمانوں کے مخاطب نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب انسانیت کے مخاطب ہے، وہ کرسچن ہو، وہ یہودی ہو، وہ مسلم ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ کی دربار آپ سچی گواہی دو، عدل و انصاف اپنی زندگی میں قائم کرو، اپنی زندگی میں قائم کرو، یہاں تک کہ اتنا عدل و انصاف ہونا چاہیے کہ اگر میرا مخالف کبھی، اگر میرا مخالف کبھی اس پر ظلم کیا جائے، اگر میرے مخالف پہ کوئی غیر مسلم ہو، اس پر ظلم کیا جائے، مگر وہ مظلوم ہو اس وقت، مگر میرا ہی بھائی اس کا ظالم ہو، اس وقت مجھے مطلب یہ نہیں دیکھنا یہ بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، نہیں، مجھے اس وقت کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مجھے اس وقت عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں تھا، حضرت خلفاء کی حکومت میں تھے، عدل و انصاف قائم تھا، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جیسے عدل و انصاف قائم تھا، ویسے ہی ہم نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ جب عدل و انصاف قوم سے اڑ جاتا ہے، جب یہ وزن قوم میں نہیں رہ جاتا، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ذلیل و رسوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصر، اللہ تعالیٰ کی جو کامیابی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی نصر اور اللہ تعالیٰ کی کامیابی اس قوم پر نہیں آ سکتی جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارتی ہو۔ ہر کسی کے لیے، ہر کسی کی زندگی بھی انڈیویجولی، ہر کوئی اگر انسان عدل و انصاف کے ساتھ نا زندگی گزارے، ہر کوئی انسان انڈیویجولی عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرے، اللہ تعالیٰ ایک ہی شخص کے ذریعے پھر ساری دنیا میں انقلاب لاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے پہلے اپنی زندگی میں عدل و انصاف لایا، انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کے ذریعے ساری دنیا میں انقلاب لایا، اور ایسا اس وقت نمونہ پیش کیا کہ غیر بھی پھر تعریف کی، جی ویلز ہو، مائیکل ہرٹس ہو، اس نے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں میں تعریف کی، مگر یہی وزن تھا، یہی عدل و انصاف تھا،
جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس وزن کی زیادتی نہ کرو، اس وزن کی کمی نہ کرو، اس عدل و انصاف کی کمی نہ کرو، اس کی زیادتی نہ کرو، اس وزن کو اختیار کرو کس عدل و انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور اس میں جب اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے بچھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھا دیا مخلوق کے لیے، مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بچھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اور زمین کو اس نے بچھا دیا اللہ سبحانہ، والارض وضعها، اور جیسے ہم نے دیکھا ہے ووضع المیزان، ایسے ہی وضعها للانام، اس کو بچھا دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے، مگر کس کے لیے؟ اپنی مخلوق کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے، یہ ادھر چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، ہر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا ہے تاکہ یہ آرام کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پھیلا دیا ہے، ایک منظم اندازے سے پھیلا دیا ہے کہ تاکہ انسانیت جو کوئی جانور بھی ہو وہ عدل و انصاف کے ساتھ جی سکے اس دنیا میں، ویسے ہی ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسی عدل و انصاف جب ہم لا سکتے ہیں، جو ہم نرمی، جو عاجزی اور انکساری ہے، یہ زمین کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، اس کے معنی یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جو ابن جریر الطبری نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اس دنیا پر آپ کتنی بھی ظلم کرو، کتنی بھی آپ دیکھو کہ اس دنیا پر ہم کوئی اکڑ اکڑ کر بھی چلتا ہے، کوئی اس زمین پر تھوک بھی مارتا ہے، مگر کبھی یہ دنیا اس کو واپس کچھ سوال نہیں کرتی۔ مہربانی کر کے آپ اچھے سے سنیں، مہربانی کر کے آپ ایپ کو نہ ستائے۔ فیہا فاکہتن، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیہا فاکہتن، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم اس تفسیر کو دیکھتے ہیں، پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے عروج سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا الرحمن، اور الرحمن ہم نے دیکھا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عرش سے ہی بیان کیا اس سورے کو، اس کی ترتیب آپ ذہن میں رکھیے گا، جو ادھر تک ہے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام، وہاں تک آپ ترتیب اس سورے کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمانیت کا ذکر کیا ہے، اور ہم نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا الرحمن علی العرش استوى، پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش سے ذکر کیا ہے، پھر اعلیٰ کتاب کا نام لیا ہے علامہ القرآن، خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی علامہ البیان، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر شمس و قمر کا بیان کیا، الشمس والقمر بحسبان، پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بعد والنجم والشجر یسجدان، اور نجم و شجر کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آسمانوں کا، اور آسمانوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کا، یہ اس سورے کی ترتیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور اس کے بعد یہاں تک جو اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اس میں ہمیں بہت نصائح دیکھنی ہے، اور جو اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ اب نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور نعمتوں کا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ والارض وضعها للانام، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا ذکر، اور نعمت ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فبأي آلاء، اور اعلیٰ کا جو معنی ہے، جو ابن خلدون نے، ابن جریر الطبری نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ فبأي آلاء، جو اس کا معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اعلیٰ کا معنی انہوں نے نشانیاں بھی کی ہے، نعمتوں کا بھی کی ہے، قدرت بھی کی ہے، اور نشانیاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ساری چیزیں مخلوق ہے، قرآن اور اللہ تعالیٰ
وہ صرف قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود خالق مطلق ہے، اور باقی جو بھی چیز دنیا میں ہو، جہنم ہو جنت ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور جہاں بھی تذکرہ ہے وہ آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی تذکرہ آئے گا۔ جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ، جیسے جنت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر جہنم اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ایک حصہ ہے۔ ویسے ہی وہاں ہم نشانی بیان کر سکتے ہیں، وہاں ہم قدرت اللہ تعالیٰ کی بیان کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں جیسے فیہا فاکہۃ، اور اس میں بہت میں والنخل ذات الاکمام، اور اس میں کھجوریں ہیں جن پر گلاف چڑھے ہوئے ہیں، گلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکر کر رہا ہے، ان کو ہم نعمتوں کے دائرے میں لیں گے، اور جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل کریں گے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں مفسرین نے یہ اجماعی طور کیا ہے کہ اس کو ہم نعمت کا فبأي اعلیٰ کا معنی ہم نعمت بھی کر سکتے ہیں، اس کا ہم قدرت بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اس کا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانی یا کون کون سی نعمت یا کون کون سی قدرت اللہ تعالیٰ کی آپ جھٹلاؤ گے، دونوں تکذبان، جو اللہ تعالیٰ دونوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جن کا بھی اور انس کا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی فری ول دی ہے، انسان کو بھی فری ول دی ہے، انسان کو بھی فری ول اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ان کو پھر وہ فری ول اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انس کو دی ہے، مگر وہ آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، میں دیکھوں گا کہ یہ اس میں کیا کریں گے، میری اطاعت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں عباد اللہ میں شامل ہو جائیں گے، یا یہ عباد الشیاطین میں شامل ہو جائیں گے، یا یہ اخوان الشیاطین میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت سوروں میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھل بھی، والحب ذو العصف، اور اس میں دونوں تذکرہ کیا ہے، والحب ذو العصف یعنی وہ اناج جس کے ساتھ بوسا بھی ہوتا ہے، اور اناج تو انسان کے لیے اور جو بوسا ہے وہ جانوروں کے لیے، والریحان اور خوشبودار پھل، اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پھل بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی آیت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی آیت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں تک کہ جو مکہ کے مشرکین تھے ان کو بھی پتا تھا، جھٹلانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جیسے ایتھیسٹس کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو ایک زبان سے کہتے ہیں، مگر بہت سے مسلمان وہ تو اعمال کے ذریعے کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین بھی تو گواہی دیتے تھے کہ اس دنیا کو قائم کرنے والا اور بنانے والا تو، جیسے سورہ لقمان میں آئے، جب ان کو سوال کیا جاتا ہے، جب ان کو سوال کیا ہے من خلق السماوات والارض، اس دنیا آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ وہاں سے جواب دیں سیقولن اللہ، بتاکہ اس کو پیدا کرنے والا صرف ایک وحدہ لا شریک پروردگار ہے۔ وہ تو گواہی دیتے اور ان کو پتا بھی تھا، مگر اعمال کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے خالق مطلق پر شک کرتے تھے، وہ انکار تھی اعمال کے ذریعے، کیونکہ وہ دوسروں، اللہ تعالیٰ کے بغیر دوسروں کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ لات منات عزا کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ لات منات عزا کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ایک تو ہے کہ کوئی شخص زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کرے، دوسرا شخص ہے کہ وہ اعمال کے ذریعے کفران نعمت کرے، کفران نعمت کرے۔ شکر کا معنی یہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر زبان سے شکر کروں، نہیں، جوارے اپنی اعضاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کروں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کروں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر مال دیا ہے، اگر میں صاحب مال ہوں تو میں عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دین کو مدد کر کے، اللہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ تعالیٰ کے جو دین کے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مدد کر رہے ہیں ان کو مدد کروں گا، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اپنے مال سے کروں گا، وہ ان پر اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ، وہ شکر ہے، وہ عملی شکر ہے۔ زبانی تو کوئی ناشکری نہیں کرتا ہے، مگر عملی ناشکر سب سے بڑا ہے، اور فعلی قولی ناشکر اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا
ایک انسان فعلی ناشکری کرتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ بیان کرا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا معنی یہی نہیں کہ زبان سے میں کہوں گا کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا، وہ تو ہر کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مگر جب ہم عملی لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو عملی لحاظ سے جب کسی کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دھیان دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مگر جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین میں راہ میں خرچ کرو، اسے اللہ تعالیٰ کی دین کو مدد کرو، تو وہ تب عملی کفر کرتا ہے، تب وہ کفرانی نعمت کرتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو وہ پھر اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، پھر وہ شیطان کی طرف وہ پھر قارونیت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب قارون نے پہلے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو، یا موسیٰ میرے لیے دعا کر، یا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر کہ قارون کو دولت عطا کر، اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کو بہت دولت عطا کی، مگر جب پھر اللہ کے رسول موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب پورا لسٹ زکوٰۃ کا قارون کے پاس بھیجا، پھر اس نے کفرانی نعمت شروع کی، اس نے کہا کہ نہیں اس کو دینے والا اللہ تعالیٰ کون ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا ہوں، اس کو تو میں نے خود کمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے وہ خرچ نہیں کیا مال، وہی کفرانی نعمت ہے، اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جٹلایا، اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو جٹلایا، اور اس لیے جو اللہ تعالیٰ اس میں دوسرا بھی ہے جو تفسیر آج کے دور میں جو مؤخرین علماء ہے جو انہوں نے تفسیر کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح جب تم دنیا پہ چلتے ہو، دنیا کی یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیکھتے ہو، تب بھی تمہیں اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں سوچوں کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارے ذہن میں اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ تم تفکر کرو، تدبر کرو کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پھر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک نعمت کا تذکر کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا معنی کہ تم ان نعمتوں پر، یہ نعمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے، تم ان پر تدبر نہیں کرتے ہو، تم ان پر تدبر نہیں کرتے ہو، گرچہ تم ان پر تدبر کرتے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ آتی، تمہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت سمجھ آتی، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ آتی، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ آتی کہ اس کو بنانے والا، تمہیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی، مخلوق کو سمجھ کر، مخلوق کو سمجھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی، جب اگر تم ان پر تدبر کرتے، اگر تم ان چیزوں پر تدبر کرتے، یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ کفرانی نعمت ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جٹلانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نعمت صاحب نعمت بنایا ہے، مگر پھر بھی میں وہ صاحب نعمت اگر مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مگر میں دوسروں کو اس سے فائدے اٹھانے نہیں دیتا ہوں، کیونکہ نعمت تو میں نے، کوئی انسان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، خود تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے، کسی کو صحت عطا کی ہے، کسی کو علم عطا کیا ہے، مگر پھر وہ اس علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، وہ پھر اگر مال سے کسی کو فائدہ پہنچانا نہیں دیتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کفرانی نعمت ہوا، وہ پھر اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کو جٹلاتا ہے، اور اس میں اس کے لیے نصیحت، جیسے میں نے تمہیں عطا کیا، جیسے میں نے تمہیں مال عطا کیا تاکہ تم میرے بندوں کو اس کے ذریعے مدد کرو، تاکہ تم اس مال کے ذریعے میرے بندوں کو جو محتاج ہے، جو مساکین ہے، جو فقراء ہے، یا میرے دین کی مدد کرو، ان تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس کے معنی کیا ہے، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، مگر کس ذریعے، باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفوس کے ذریعے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مگر میں یہ صحت دنیا کے چیزوں پر ہی بے شرمی بہیمی گزار رہا ہوں، یہ صحت انہی پر ضائع کر رہا ہوں، مگر میں یہ صحت اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے واقف نہیں کر رہا ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت دیا ہے، وہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میں نہیں دیتا، وہ کفرانی نعمت ہوا، ایک تو یہ مقصد ہوا، اور دوسرا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی، اس دنیا میں چل کر بھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی، اس دنیا میں رہ کر بھی میں اللہ تعالیٰ کے قریب نہ جا سکا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اور ایک انسان خود بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے،
جو میں نے پہلے بھی درس میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی. خود شناسی خدا شناسی، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملات میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں، اس میں جو ربکما اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ، وہ جن کا بھی تذکرہ کیا، وہ انس کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور میں نے جو کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی اپنی عبادت کے لیے مختص نہیں کیا ہے، وہ جن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مختص کیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کا بھی وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان کا وجود، دونوں کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے اس دنیا میں لایا ہے. اور وہ عبادت ہر کسی طرح کی عبادت ہو سکتی ہے، اور جس عبادت میں توازن نہ ہو، جس عبادت میں عدل نہ ہو، جس عبادت میں احسان نہ ہو، اور جس عبادت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، تو اس وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں پھر اس مقصد کو، وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت کا بدلہ پھر جو اللہ تعالیٰ دیا، مگر اسی عبادت کا جس عبادت کو ہم کوئی شخص احسان کے ساتھ ادا کرے گا، عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرے گا. جس عبادت میں عدل و انصاف نہ ہو، جس اسلام میں عدل و انصاف نہ ہو، وہ اسلام نہیں ہو سکتا. وہ اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو کوئی مسلمان بھی آج دین میں نقص ڈھونڈتے ہیں کہ، اور پھر اپنی عقل دوڑاتے ہیں کہ، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہاں دین میں کمی ہے، یہاں ان معاملات میں کمی ہے، وہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر شک کرتے ہیں. وہ پھر اپنی جو، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ دین، وہ انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ نہیں چاہیے، اس بندے کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر سکتا جو پھر عبادت اس کو شیطان کے قریب لے جائے. وہ شیطان جس عبادت پر انسان کی عقل حاوی ہو، نہ کہ ایمان حاوی ہو، اپنا نفس حاوی ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر شیطان کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادت کو مختص خالصتاً للہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ویسے ہی عبادت کریں، ویسے ہی اس دنیا میں قرآن کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي واستغفره ولسائر المسلمين والمسلمات.